اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ سورہ بقرہ کا 11واں رکوع مکمل ہو چکا۔ الحمدللہ آج 12واں رکوع ہے۔ اس کی پہلی آیت ہے، یہودیوں کی ایک شرارت کا بیان ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں یہودی آتے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ایک ایسا لفظ استعمال کرتے جو ان کی کتابوں میں گالی کی جگہ استعمال کیا جاتا تھا، جو ان کی کتابوں میں، جو ان کی زبان میں، عبرانی زبان میں گالی کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ وہ لفظ تھا راعنا۔ راعنا کے معنی عربی میں آتے ہیں کہ ہمیں دیکھیے، ہماری طرف توجہ کیجیے۔ جب کسی کی توجہ حاصل کرنی ہوتی تھی تو یہ لفظ استعمال کیا جاتا تھا عرب میں، عربی زبان میں۔ جس طرح انگلش میں جب کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہو تو ہیلو کہا جاتا ہے، جس طرح موبائل پر بات کرتے وقت سامنے والے کی توجہ حاصل کرنے کے لیے ہیلو کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اسی طرح عربی میں راعنا کا لفظ ہے کہ ہماری طرف توجہ کیجیے، ہمیں دیکھیے، ہماری بات سنیے۔ تو یہودی اس لفظ کو استعمال کرتے وقت اس کے غلط معنی کی طرف اشارہ کرتے تھے اور غلط معنی لیتے تھے اور ہنستے تھے۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں راعنا کہتے اور اس کا وہ گالی والا معنی لیتے، گویا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی زبان میں وہ گالی دیتے۔ بعض مخلص صحابہ کرام یہ سمجھتے کہ یہودی اس الفاظ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ اپنی طرف کرنا چاہتے ہیں، تو وہ بھی نبی علیہ السلام کی مجلس میں آپ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے یہی لفظ استعمال کر دیتے تھے، اور وہ مخلص صحابہ بھی کہہ دیتے تھے راعنا، اور وہ جو یہودی بیٹھے ہوتے تھے وہ اس لفظ پر ہنستے تھے کہ دیکھو مسلمان بھی وہی لفظ استعمال کر رہے ہیں اور مسلمان بھی اپنے نبی کو گالی دے رہے ہیں۔ اور راعنا کو اگر عین کے بعد یا ملا کر تھوڑا کھینچ کر پڑھا جائے راعنا، تو اس کے معنی آتے ہیں اے ہمارے چرواہے۔ تو اس طرح بھی کہا کرتے تھے راعنا اور ہنستے تھے، اور جب مسلمان بھی اس طرح کہتے تھے تو مسلمانوں کے اس لفظ پر خوب ہنسی اڑاتے تھے اور مذاق اڑاتے تھے دل ہی دل میں کہ دیکھو صحابہ بھی اپنے نبی کو ایسا لفظ کہہ رہے ہیں جو ہمارے معنی کی طرف اشارہ کر رہا ہے، جو ہم چاہ رہے ہیں ویسا لفظ کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر مسلمانوں کو پابندی لگا دی کہ اس طرح کے الفاظ اب سے نہیں کہنا ہے، اور ایسا کوئی بھی لفظ نہیں کہنا ہے جس سے کسی غلط معنی کا احتمال ہو اور جس سے کوئی غلط فہمی پیدا ہوتی ہو۔ یہ ہر مسلمان کو سبق دے دیا گیا، آئندہ آنے والی تمام انسانیت کے لیے یہ سبق ہے کہ ایسا کوئی لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے جس میں کوئی غلط معنی ہو۔ اسی کا آج بیان ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، لفظ راعنا مت کہا کرو، کیونکہ راعنا کے ذریعے سے یہودی شرارت کرتے ہیں اور اس کا غلط معنی لیتے ہیں۔ وقولوا انظرنا، اگر راعنا جس مقصد کے لیے بولتے ہو، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ کے لیے، ان کی نگاہ تمہاری طرف رہے، اس کے لیے اگر کوئی لفظ استعمال کرنا ہو تو انظرنا استعمال کیا کرو کہ اے اللہ کے نبی ہماری طرف بھی دیکھیے، ہماری طرف بھی نگاہ کیجیے، ہماری طرف بھی توجہ کیجیے۔ واسمعوا، اور سنو، وللکافرین عذاب علیم، ایسے کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی یہودیوں کی شرارت پر متنبع بھی کر دیا اور یہودیوں کے اس مذاق پر عذاب کی خبر بھی دے دی،
اور ایک سبق بھی اللہ تعالیٰ نے دے دیا آئندہ تمام انسانیت کے لیے کہ کوئی ایسا لفظ نہ استعمال کیا جائے کہ جس سے غلط معنی کا احتمال ہو اور جس سے غلط فہمی پیدا ہوتی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے تمام الفاظ اور جملوں سے محفوظ رکھے، ایسے تمام الفاظ اور جملے استعمال کرنے سے بچائے جس سے غلط معنی کا احتمال پیدا ہو، جس سے غلط فہمی پیدا ہو۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔